علیکم ویورز، دس از می سائرہ سگر۔ ویورز، آج ایک تہلکہ خیز خبر آئی ہے تو میں نے کہا اس پر ولاگ تو میرا بنانا بنتا ہے۔ اب تہلکہ خیز خبر کیا ہے؟ ایک کچھ ٹائم پہلے بھی کچھ ماہ پہلے بھی اسی طرح کی کوئی خبر تھی اور بڑا تہلکہ مچ گیا تھا سوشل میڈیا پر، اور کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس تہلکہ کے خیز خبر کو اردو میں بھی نشر کر دیا تھا، ٹرانسلیٹ کر کے۔ اب ہوا کیا ہے کہ پہلے عمران خان نے ایک اخبار میں، ٹھیک ہے، اس کا ابھی میں نام نہیں لے رہی، ٹھیک ہے، اس اخبار کو اپنے ایک آرٹیکل دیا تھا، مطلب اس میں آرٹیکل چھپا تھا عمران خان کا، جس کی عمران خان نے پہلے تصدیق کی تھی کہ ہاں یہ میرے ہی الفاظ ہیں، اور بعد میں تردید کی تھی کہ نہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ سب میں ان کے حوالے سے کہہ رہی ہوں جو مطلب جرنلسٹ نے آ کے بتایا، جو صحافیوں سے ملاقات کرتے اس کے بعد جو انہوں نے کہا تو یہ کہا، ٹھیک ہے۔ اور اب کیا ہوا ہے، ابھی رات میں ہی ایک نیا آرٹیکل منظر عام پر آ گیا، اور وہ آرٹیکل ہے دا ٹیلی گراف کا۔ ٹیلی گراف میں عمران خان کا ایک آرٹیکل چھپا ہے اور اس میں صاف صاف انکشافات کیے ہیں عمران خان کی جانب سے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آج جو صحافیوں کی، ان کے وکلاء ٹیم کی جو عمران خان سے اڈیالہ میں ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے سب نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی عمران خان مانتے ہیں کہ یہ انہی کا لکھا ہوا ایک جریدہ ہے، ایک آرٹیکل ہے۔ اب ہوا کیا ہے، میں نے تو وہ آرٹیکل پڑھا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ان سب کو بھی میں سناتی ہوں اور ویسے بھی آپ سب کو بتاتی ہوں کہ اس میں آرٹیکل میں کیا ہے، کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی انگلش میں ہے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل ہے ٹیلی گراف، تو اس میں انگلش میں ہی وہ پبلش ہوا ہے آرٹیکل۔ تو میں نے کہا اردو اس کی آپ لوگوں کے لیے میں کر دیتی ہوں، اینڈ اسی جو ٹیلی گراف میں آرٹیکل چھپا ہے اسی کی میں اردو اب کروں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ عمران خان کے اس آرٹیکل میں بیسیکلی لکھا کیا ہے، کیا انکشافات ہوئے ہیں، کیوں ایک دم سے وہ پہلے وہ جو آرٹیکل چھپا تھا اس سے بھی زیادہ تیزی سے یہ وائرل ہو رہا ہے، اور کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلہ آ رہا ہے، تہلکہ ہو گیا ہے ایک آرٹیکل سے۔ جیل میں بیٹھے ایک شخص نے، جو مطلب جس کی پاپولیرٹی کی داد دینا پڑے گی، کوئی اور مثال ملتی نہیں، اس بندے نے بیٹھے بیٹھے پہلے بھی تہلکہ مچا دیا تھا، جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ شخص، ٹھیک ہے، اور جیل میں بیٹھے بیٹھے اس شخص نے تہلکہ مچا دیا تھا ایک آرٹیکل کی وجہ سے، اور اب پھر اس نے ایک نیا آرٹیکل اس کے نام سے جاری ہوا ہے، شائع ہوا ہے دا ٹیلی گراف میں۔ تو آرٹیکل میں کیا ہے کہ میرے پاس لکھا ہوا ہے اردو میں سارا ترجمہ کہ بیسیکلی آرٹیکل کیا ہے، تو میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ایک بات بتانے لگی ہوں جو اس آرٹیکل میں چھپی ہے۔ اس میں کوئی بھی میرا لفظ، میرا کوئی تجزیہ کچھ بھی نہیں ہونے کا، جیسے اس آرٹیکل میں تھا سیم اس کی اردو ٹرانسلیشن میرے ہاتھوں میں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں اور بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں، تو بیسیکلی کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنانے لگی ہوں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ اب ان کے لیے بس مجھے قتل کرنا ہے، لیکن میں مرنے سے نہیں ڈرتا۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھے قید تنہائی میں ہو کر بھی ٹیلی گراف کو جو آرٹیکل اپنا بھجوایا ہے، جیسے بھی یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی اس کا پتہ بھی نہیں لگا سکتا کہ ہوا کیسے، لیکن اس کی جو ٹاپ لائن دا ٹیلی گراف نے بنائی وہ یہ کہ ان لوگوں کے پاس اب میرے لیے صرف ایک ہی چیز رہ گئی اور وہ مجھے قتل کرنا، لیکن میں موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ عمران خان کے الفاظ ہیں جو انہوں نے ہیڈ لائن کے طور پہ لکھی تھی۔ سابق پاکستانی وزیر اعظم اپنی جیل کی کوٹری سے دی ٹیلی گراف کے لیے خصوصی طور پر لکھتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو پراپر وہ جو ٹیلی گراف میں آرٹیکل ہے ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں، جیسے ایک لفظ اس میں لکھا ہو بہو میں یہیں سے وہ پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ آج پاکستان اور اس کے عوام کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ تقریباً 2 سال پہلے میری حکومت کے خلاف ایک انجیئرڈ ووٹ عدم اعتماد پیش کیا گیا، یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک حکومت وجود میں آئی۔ اس کے بعد سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی براہ راست رہنمائی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سیاسی ماحول سے میری پارٹی کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا۔ ہمارے انتخابی نشان کے ظلم، تشدد اور انکار کو بڑے پیمانے پر دستاویزی شکل دی گئی ہے، لیکن فوج اور اس کی کٹ پتلیوں کے طور پر کام کرنے والی بے اختیار سویلین قیادت کے لیے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ فروری 2024 کو پاکستان کے عام انتخابات نے 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عام انتخابات نے ان کے ڈیزائن کی مکمل ناکامی کو ظاہر کیا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں ووٹروں کی اکثریت
پارٹی کے نشان سے رہنمائی کرتی ہے۔ وہاں کوئی ایک انتخابی نشان نہیں ہے۔ لوگ آزاد کے طور پر کھڑے ہونے کے باوجود میری پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کے لیے باہر آئے اور بھاری اکثریت سے ووٹ دیا، متنوع علامتوں کے ساتھ۔ پاکستانی عوام کی طرف سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے خلاف یہ جمہوری انتقام نہ صرف عوام کی طرف سے قومی بے عزتی تھی، بلکہ 9 مئی 2023 کے سرکاری بیانیے کو بھی مکمل طور پر مسترد کرتی تھی، جب پی ٹی آئی کے حامیوں پر جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے کریک ڈاؤن فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کا۔ بدقسمتی سے عوامی مینڈیٹ کو قبول کرنے کے بجائے فوجی اسٹیبلشمنٹ غیظ و غضب کی لپیٹ میں آ گئی اور ہارنے والوں کو اقتدار میں لانے کے لیے انتخابی نتائج میں ہیرا پھیری کی گئی۔ اب یہاں عمران خان صاحب نے کس پارٹی کا اور کن لوگوں کا ذکر کیا ہے یہ آپ اور میں سب اچھے سے جانتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں اس آرٹیکل میں اور مزید کیا لکھا ہے۔ حالیہ ضمنی انتخابات میں بھی یہی ووٹ ٹیمپرنگ دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں آج پاکستان ایک خطرناک دوراہے پر کھڑا ہے۔ عوام نے ریاستی انتخابی سازشوں اور نہ صرف پی ٹی آئی کی قیادت بلکہ اس کے کارکنان کے جبر، قید و بند اور اذیتوں کو مسترد کر دیا ہے۔ عسکری قیادت کو اس طرح پر کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے جو ہماری تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ حکومت ہنسی کا سٹاک ہے۔ اب انہوں نے عمران خان صاحب نے مزید ظلم اور تشدد کی بات کی اور پراپر ایک ہیڈنگ کے ساتھ ٹیلی گراف میں یہ آرٹیکل جو تھا اس میں پراپر ہیڈنگ کے ساتھ، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شاید، یہ دیکھیں مزید ظلم اور تشدد کا ہے ہیڈنگ اور اس کے نیچے مزید کہانی لکھی ہوئی ہے۔ ریاست کا رد عمل صرف پارٹی کارکنوں پر ہی نہیں بلکہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے محافظوں پر بھی زیادہ ظلم اور تشدد کو ہوا دیتا ہے۔ ایکس پلیٹ فارم پر مکمل پابندی کے ساتھ سوشل میڈیا پر پابندی لگائی گئی ہے۔ عدلیہ کے آزادانہ کام کاج کو ہر سطح پر تباہ کرنے کی منظم کوشش شاید سب سے بدتر پیش رفت ہے۔ ججوں کو بلیک میلنگ اور خاندان کے افراد کو ہراساں کرنے سمیت ہر طرح کے دباؤ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ نتیجے کے طور پر جھوٹے الزامات پر ہمارے مقدمے چلائے جاتے ہیں جس میں کسی مناسب دفاع کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی ملک کے قانون اور آئین کی کوئی فکر ہوتی ہے۔ پاکستان سی جے پی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس غیر جانبدارانہ انصاف فراہم کرنے میں ناکام پائے گئے ہیں، لیکن اعلیٰ عدلیہ کے ارکان عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرنے کی کوشش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر ججوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے اپنے اہل خانہ سمیت ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے کے واقعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مخصوص مثالوں کا حوالہ دیا گیا ہے، تفصیلات دی گئی ہیں۔ ہماری تاریخ میں یہ بے مثال ہے۔ اگرچہ غیر رسمی طور پر بہت سے لوگ جانتے تھے کہ سینئر عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان ججوں کی طرف سے اس طرح کا خطانہ مایوسی، غصے کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ عدالتی امور کی افسوسناک حالت چیف جسٹس کی طرف سے دکھائی جانے والی ہچکچاہٹ سے ظاہر ہوتی ہے، جس نے بالآخر عمل کرنے پر مجبور محسوس کیا، لیکن سپریم کورٹ کے فل بینچ کی سماعت کرنے اور 6 ججوں کی طرف سے نامزد کردہ افراد کو طلب کرنے کے بجائے انہوں نے عدالتی امور پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی۔ 6 جج مؤثر طریقے سے کٹہرے میں ہیں۔ بحران میں گھری ہوئی معیشت، بڑھتی ہوئی قیمتوں اور سیاسی طور پر ناراض عوام اپنے انتخابی مینڈیٹ کو چوری کرنے اور معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہونے کے ساتھ ریاست الگ تھلگ کھڑی ہے، اپنی سنگین غلطیوں کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے پاکستان اس نازک موڑ پر پہنچا ہے اور ناقدین کے خلاف جبر اور تشدد کے اپنے منتر سے آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ ریاست اسی راستے پر چل رہی ہے جس پر یہ 1971 میں چلی تھی، جب اس نے مشرقی پاکستان اور اب بنگلہ دیش کو کھو دیا تھا۔ اب ایک اگلی ہیڈنگ ہے دہشت گردی میں اضافہ۔ دہشت گردی میں اضافہ، تو اس ہیڈنگ کے نیچے کیا کیا تفصیل لکھی ہے وہ میں آپ کو اردو میں بتا رہی ہوں۔ دہشت گردی میں اضافہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ دہشت گردی میں اضافے اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی بیگانگی کو دیکھ رہا ہے، جہاں جبری گمشدگیوں کا معاملہ شدت سے بڑھ رہا ہے۔
پاکستان کی سرحدوں پر پہلے بھارت ہی پاکستان کے اندر قتل و غارت گردی کا اعتراف کر چکا ہے اور افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحد بدستور غیر مستحکم ہے۔ فوجی مقاصد کے لیے امریکہ کو فضائی حدود تک رسائی اور اس سے متعلقہ سہولیات کی فراہمی کے بدلے امریکہ سے بلا شبہ حمایت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی توقع امریکی محکمہ خارجہ کے انسانی حقوق کے طریقوں سے متعلق تازہ ترین رپورٹس کی اشاعت کے بعد پنکچر ہو گئی ہے، جس میں نمایاں کیا گیا ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی بہت سی خلاف ورزیاں۔ ایک بار پھر جب عوام کے ساتھ تصادم ہو تو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی حمایت پر انحصار کر کے نجات حاصل کرنے سے پاکستان کے لیے کوئی استحکام نہیں ہوگا۔ اس بحران سے نکلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ عوام کا مینڈیٹ بحال کیا جائے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے جن میں فوجی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، ریاستی اداروں کی آئینی فعالیت کو بحال کیا جائے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف ہر ممکن کوشش کی، اب ان کے لیے بس مجھے قتل کرنا ہے۔ میں کھلے عام کہہ چکا ہوں کہ اگر مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے، لیکن میں نہیں ڈرتا کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے، میں غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ یہ سارا آرٹیکل جو دی ٹیلی گراف میں عمران خان نے لکھا، جیسے بھی ادھر تک گیا اور ٹیلی گراف میں عمران خان کے نام سے شائع ہوا، اب وہ بندہ جیل میں قید ہے اور ابھی تک قید ہے، تقریباً سال ہونے والا ہے۔ کیسز ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ان کی جو لیگل ٹیم ہے عمران خان کی، وہ لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بے بنیاد کیسز ہیں۔ آج تو بلکہ مس مہر بانو قریشی کا انٹرویو دیکھ رہی تھی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ سائفر کیس بے بنیاد ہے، اب تو جج ہم سے کہتے کب ختم ہوگا، اس کی سماعتیں کب تک ہم نے ختم کرنی، کیا ہے کیا نہیں۔ تو یہ سارے کچھ واقعات ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے۔ ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے، اس کی فین فالوئنگ ہی نہیں، لوگ محبت کرتے ہو شخص سے۔ اس کا یہ ٹیلی گراف میں جو آرٹیکل چھپا ہے، جو میں نے آپ کو یہ پڑھ کے ابھی سنایا ہے، اس میں انہوں نے جو ان کی شفاعت کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے اب جو اعلیٰ حکام ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اور اب نیکسٹ کیا رد عمل ہوگا ان سب کا، اور عمران خان کی جلد رہائی ہوگی یا اور مطلب ان کو ابھی بھی جیل میں مزید کچھ اور ماہ یا پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کچھ اور سال قید میں گزارنے پڑیں گے۔ خیر، اس آرٹیکل جو عمران خان کا دی ٹیلی گراف میں چھپا ہے، اس کی جو میں نے اردو ٹرانسلیشن میں آپ کو بتایا کہ بیسکلی آرٹیکل میں لکھا کیا ہے، اس کے بارے آپ کا کیا خیال ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں لازم بتائیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔